اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کو میزبان امیر حمزہ۔ ناظرین، اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ میرے ساتھ سینئر وکیل شیر اختر مروت صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر، مجھے یہ بتائیں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، کیا توقعات ہیں؟ وعلیکم السلام۔ یہ ایک ضمانت کا مقدمہ تھا آج جو ارگو ہوا، اور ضمانت کے مقدمات عموماً شارٹ ٹرم کے لیے محفوظ ہوتے ہیں، یعنی کہ آدھا گھنٹہ۔ امید ہے ہمیں کہ آج یہ فیصلہ جو ہے وہ سنا لیا جائے گا، لیکن اگر یہ بعد میں سنایا جاتا ہے یا تاخیر ہوتی ہے تو اس سے ہماری پریشانی میں مزید اضافہ ہوگا۔ جو الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز صاحب کافی دیر وہ اپنے دلائل دیتے رہے، کیا سمجھتے ہیں آپ فیصلہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ عمران خان کے حق میں ہوگا یا اینٹی ہوگا؟ دیکھیں، قانون جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ ہر حالت میں، چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے، کسی کی خواہش ہو یا نہ ہو، چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل ہوگی۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کب تک فیصلہ سنا دیں گے؟ میرا خیال ہے آج سنا دیں گے، اور آج سنانا چاہیے، کیونکہ یہ 426 پہ جو ہے حکم محفوظ ہوا ہے، پوری اپیل پہ نہیں، گرچہ دلائل انہوں نے پورے مقدمے پہ ہی سن لیے ہیں۔ اچھا مروت صاحب، مجھے یہ بتائیں اگر فیصلہ عمران خان کے حق میں آتا ہے تو آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ اگلا ہم اب آگے دیکھیں گے نا، اگر وہ کسی اور مقدمے میں ان کو گرفتار کرتے ہیں تو ہم ان کی رہائی کے لیے مجاز عدالتوں سے رجوع کریں گے۔ تو اگر عمران خان کو اب رہا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو آپ پھر اٹک جیل جائیں گے؟ خان صاحب کی رہائی کا حکم اگر ہوگا تو لازماً ہم سب جائیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر ان کی گرفتاری آج کرتے ہیں سائفر میں تو پھر ان کو جو ہے کل اسلام آباد میں پیش کیا جائے گا۔ اچھا، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ دیں گے، تو ان سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ سپریم کورٹ میں ہم نے ایک ضمنی ایک مسلینیس درخواست دائر کی ہے، جس میں ہم نے کہا ہے کہ 5 اگست کے سٹیج پہ ہمیں واپس لایا جائے، تو اس درخواست کی سنوائی اگر ہوگی تو ہماری کافی توقعات ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں اس سارے کیس کو آپ قانونی پہلو کے ساتھ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ مزید آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ جتنے کیسز ہیں، یہ تمام کیسز جو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف درج ہوئے ہیں، یہ سارے لغو بے بنیاد ہیں۔ یہی کارروائیاں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی قید و بند کو طوالت دینا، ان کی تکلیفوں میں اضافہ کرنا، یہ تمام مقدمے جو ہیں نا یک کے بعد دیگر زمین بوس ہوں گے، لیکن اس کو کہتے ہیں قانون کی زبان میں ابیوز آف دی پروسیس آف لا۔ یہ قانون اور لیگل جو پروویژن ہے تعزیر کے، ان کا ابیوز کر رہے ہیں۔ تمام مقدمات جو ہیں جتنے بھی ہیں، چاہے انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت ہیں، سائفر ہیں، توشہ خانہ ہے، القادر ٹرسٹ کیس ہیں، کسی مقدمے میں کوئی جان نہیں ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو ڈیو لیگل پروسیس ہے، یعنی عدالتوں میں سنوائی، اس میں اتنا وقت ضائع ہو رہا ہے اور ضائع کیا جا رہا ہے کہ جو ناانصافی کے مترادف ہیں۔ امید ہے ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ مقدمے جن میں آج خان کی بار بار جو ہیں گرفتاریاں ہونے کو ہیں، یہ مقدمے پورے قوم کو نظر آئیں گے کہ اداروں نے، حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے، سب نے مل کے، ایف آئی اے نے، پنجاب حکومت نے، فیڈرل گورنمنٹ نے، اسلام آباد پولیس نے، پنجاب پولیس نے، کوئٹہ کی پولیس نے، سب نے مل کے یکجا ہو کے چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اور انشاءاللہ جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی اس پورے امتحان میں سرخرو ہوں گے۔ آج ان کی اگر رہائی ہوتی ہے اور اگر دوبارہ گرفتاری ہوتی ہے تو اس سے جو نئے حکمران آئے ہیں کیئر ٹیکرز، ان کے چہرے بھی واضح ہو جائیں گے اور قوم وہ بھی دیکھ لے گی کہ یہ کیئر ٹیکر پی ڈی ایم کا تسلسل ہے۔ شکریہ۔ مجھے یہ بتائیں اگر عمران خان کی گرفتاری دوبارہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ پھر ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے؟ ہائی کورٹ سے نہیں، ہم پہلے مجاز عدالت سے، جو متعلقہ عدالت ہیں، اس سے رجوع کریں گے، اس کے بعد ہائی کورٹ آئیں گے۔ اور آپ عمران خان کے سائفر کیس کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ اس کے قانونی پہلے کیا ہیں؟ سائفر کیس بہت بڑے، یہ لمبا سوال ہے اور اس کا جواب بہت لمبا ہوگا۔ سائفر کیا ہے، اس میں نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی ہوئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے، تو لہذا سائفر صرف اتنا سا کیس ہے کہ جو سائفر آیا امریکہ سے وزارت خارجہ، اس کا ڈیکوڈڈ ورژن ترجمے کے ساتھ کابینہ میں گیا، وہاں ڈی کلاسیفائی ہوا۔ اب وہ کہتے ہیں وہ جو ڈیکوڈڈ ورژن ہے، جو کاپی ہے، وہ گم ہو گئی ہے۔ تو یہ سارا کیس ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اب بالکل ناظرین، یہ تھے پی ٹی آئی کے وکیل شیر اختر مروت، جن کی آپ نے باتیں بھی سنی۔ یہ آج کمرہ عدالت میں خود بھی موجود تھے
اور لطیف کھوسہ صاحب جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں وہ بھی موجود تھے. اس وقت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہوں اور اگر میں آپ کو یہاں کا ماحول دکھاؤں تو اس وقت یہاں پر سیکورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات ہیں اور پولیس کی بھاری نفری موجود ہے. جبکہ لطیف کھوسہ صاحب بھی اس وقت, اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو لطیف کھوسہ صاحب بھی اس وقت عدالت سے باہر نکل آئے ہیں اور وہ اپنے گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں. خاصی لمبی یہ جو آج کا کیس تھا اس کی چلتی رہی. چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے بار بار یہ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز صاحب کو کہا گیا کہ آپ اپنے جو دلائل ہے وہ تھوڑے سے کم کریں, لیکن ان کی جانب سے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹہ دلائل دیتے رہے. پھر الیکشن کمیشن نے انہیں وارننگ دی, جو چیف جسٹس عامر فاروق ہے انہوں نے وارننگ دی کہ آپ اپنے جو دلائل ہیں وہ 10 سے 15 منٹ میں کمپلیٹ کریں. جس کے بعد انہوں نے اپنے دلائل کمپلیٹ کیا تو عدالت نے اب آج کا جو کیس کا فیصلہ ہے توشہ خانہ کیس کا, وہ فیصلہ محفوظ کر لیا اور عدالت کچھ دیر بعد یہ محفوظ فیصلہ سنا دے گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان امیر حمزہ کو اجازت دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ.